بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کے متعلق کچھ تاریخی حقائق اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کے مطابق مسجد اقصی کے فضائل بھی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی شام کے علاقے یعنی موجودہ فلسطین میں واقع ہے، اور اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ ہیروڈوس نے ایلیا رکھا تھا۔ مسجد اقصی کے متعلق ایک قول ہے کہ زمین پر پہلی مسجد اقصی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی روشنی میں اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر اور مسجد بنائی گئی وہ مسجد بیت الحرام ہے، جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو ابن آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس، اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے جس میں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ناظرین محترم، مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصی کا مؤسس اول کون ہے، یعنی کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا سام بن نوح علیہ السلام سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کے اسلامی دور کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لے آئیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصی اسلام کے سائے میں آ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، فلسطین میں واقع گنبد صخرہ یعنی وہ سنہری گنبد جسے عام طور پر لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، دراصل یہ گنبد مسجد اقصی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو اس ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے، مگر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تعمیری ادوات جو اپنی دلچسپی کے ساتھ ساتھ حیرت ناک حقائق بھی رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، 200 کلو سونا لگا ہوا یہ گنبد 1200 مربع میٹر رقبے پر محیط دنیا کا سب سے بڑا سونے کا گنبد تسلیم کیا جاتا ہے، جو مسلسل 13 صدیوں سے اپنی خوبصورتی اور حسن سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارت کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تقریباً 17 ماہ مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا بڑا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا ذکر واقعہ معراج کے ذکر میں قرآن پاک کی سورہ اسراء میں کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی مشرقی یروشلم میں واقع ہے
اور مسجد اقصی یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں تقریباً 50,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں 20,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 عیسوی کے آغاز سے یہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گنبد صخرہ یعنی سنہری گنبد جسے ہم مسجد اقصی سمجھتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ گنبد صخرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ گنبد کا مطلب ہوتا ہے گنبد اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ مسیح اور یہودی اسے ڈرم آف دا راک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب موجود یہ ایک تاریخی چٹان پر تعمیر شدہ سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ 8 اطرافی عمارت گزشتہ 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کا ایک حصہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ گنبد مسجد اقصی کے صحن میں واقع ہے، بذات خود مسجد نہیں ہے۔ یہ گنبد جس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے اس چٹان کے بارے میں مسلمان اور یہودیوں کے نقطۂ نظر بالکل الگ الگ ہیں۔ مسلمانوں کے نقطۂ نظر کے مطابق یہی وہ چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف یہودیوں کے مطابق یہی وہ چٹان ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ جبکہ یہودیوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ چٹان ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمان تعمیر کیا تھا اور تابوت سکینہ اسی میں رکھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو، یعنی کہ سفر نہ کرو۔ مسجد حرام، مسجد رسول یعنی کہ مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کے متعلق کچھ تاریخی حقائق اور فضائل کے بعد چند سال پہلے کے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی، مگر گزشتہ 20 برسوں میں آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور اہم سوال جس کا ذکر ضروری ہے وہ یہ کہ حماس کیا ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی اکثریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی مرتبہ فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے، حماس اور اسرائیل کے درمیان مسلسل تناؤ رہتا ہے اور اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے اور اس حملے کی تفصیل بھی ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، یقیناً مسجد اقصی کی تاریخ کے متعلق معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔